الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا وقال الله تعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی صفات بے انتہا ہیں، اور اگر دنیا کی سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، دنیا کی ساری انسانیت رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے، یہ قلمیں تو ٹوٹ سکتی ہیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مگر رب تعالیٰ کی صفات تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ذات ہے، تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ اگر ان کے دربار میں کوئی تحفہ لے کر جائے، چھوٹا بندہ ہو، تحفہ چھوٹا ہو، تو اسے قبول کرنا اپنی شان میں وہ گستاخی سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ بندہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا اور اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کوئی بھی عمل مرد عورت میں سے کوئی بھی کرے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ضائع نہیں کی جاتی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک
صحابی ہیں عبداللہ ذو البجدین صحابی. اب یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان اسے جتنا چھپانا چاہے چھپتی نہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتی. ذو البجدین کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 چادروں والے صحابی، بڑے خوش نصیب صحابی ہیں. نوجوان صحابی تھے، انتہائی خوبصورت صحابی تھے. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو کئی دوستوں کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. اب یہ اپنے چاچا کے گھر میں ان کا رہن سہن تھا، ان کی والدہ کا. جب ان کے چاچا کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو چاچا نے انہیں کہا کہ بھئی اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر آپ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں، ہمارے پاس آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحابہ اکرام نے ایمان لانے کے لیے، اسلام کے لیے بڑی مشقتیں تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب ان کو جو کپڑے، جیب خرچ، یہ سارا جو ہے ان کو چاچا دیا کرتے تھے. جب چاچا نے منع کر دیا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ تو ان کے بدن پر جو کپڑے تھے چاچا نے کہا کہ یہ بھی اتار کے ہمیں دو. آپ بالکل خالی بے لباس ہو کر انہیں گھر سے روانہ کیا. اب یہ ساری جو صورتحال ان کی والدہ دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی. ماں سے یہ چیزیں والدہ سے کہاں برداشت ہوتی ہیں. والدہ نے دیکھا کہ عبداللہ بالکل کپڑے لے لیے گئے، ننگا ہو گیا ہے، تو اب والدہ نے اپنی چادر اتار کر عبداللہ کی طرف پھینکی کہ یہ چادر اپنے جسم پر ڈالو. اس لیے ان کو ذو البجدین 2 چادروں والا کہا جاتا ہے کہ تن پر 2 چادریں تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو دونوں چادروں میں لپٹے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ سارا ماجرا سنایا، کہا یا رسول اللہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ایمان لانے کے جرم میں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں عبداللہ، آج کے بعد آپ اصحاب صفہ والے جو صحابہ ہیں جن کا کھانا پینا، رہنا سہنا، بندوبست سارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اصحاب صفہ کہا جاتا ہے چبوترے والے صحابہ. تو ان کا رہنا سہنا سارا مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا تھا، اس میں صحابہ کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہ آپ بھی یہاں نہ کریں. ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. حضرت عبداللہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. تو راستے میں یہ صحابی بیمار ہو گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بیمار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. اب دیکھا کہ ان کی آخری حالت دنیا سے جانے کی حالت ہے، آخری وقت ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدردانی یہاں یہ دیکھیں کہ گھر سے آئے تن پہ 2 چادریں، گھر سے بے گھر ہو کر دنیا سے جانے کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ آج دنیا سے اگر کوئی مرتا ہے اس حال میں کہ سامنے VCR چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، خدا کی نافرمانی کی حالت میں مر رہا ہے، عبداللہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ہے اور روح نکل رہی ہے۔ جب روح نکلی تو صحابہ کرام سے کہا گیا کہ عبداللہ کو کفن دو، نہلاؤ دھلاؤ، اسے تیار کرو میت کو۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہو وہی قبر میں اترے اور اسے دفنا دے۔ جب قبر تیار ہوگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دیگر صحابہ سے فرمایا کہ اس کا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں اور میں خود قبر میں اتروں گا۔ میرے دوستو، آج ہمیں کوئی دفنائے گا اپنا رشتہ دار، کوئی قریبی ہمیں دفنائے گا، لیکن عبداللہ ذو البجدین وہ صحابی ہیں جنہیں دفنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اسے اکرام کے ساتھ، انتہائی اکرام کے ساتھ اسے میرے حوالے کرو، میں اسے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ جب قبر میں اترے دفنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے فرمایا یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں اور یا اللہ آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیں۔ جب یہ جملے سنے حضرت عمر تمنا فرمانے لگے کاش عبداللہ کی جگہ اگر میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ یہ دعا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے مل جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے دفن کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اگر انسان بڑھ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ دیکھیں دنیا سے بے گھر ہو کر آئے، لیکن خوش نصیبی، خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے انہیں قبر میں دفنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اعمال کی اللہ تعالیٰ قدر و قیمت فرماتے ہیں اور انسان کو اس پر نوازتے ہیں۔ تھوڑا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نوازشات، کرم نوازیاں بے انتہا ہوتی ہیں۔ ایک بت پرست تھا، وہ ساری رات پریشانیوں سے بے حال ہو کر، تنگ ہو کر اپنے بت کا نام لے رہا تھا، یا صنم یا صنم۔ صنم کہاں سے بولے، اس کی زبان نہیں، جان میں روح نہیں، تو بولے کیسے؟ اس بت پرست کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، نیند میں غلطی سے جملہ یہ نکل گیا یا صمد یا صمد۔ پروردگار عالم نے فوراً جواب میں فرمایا لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے میں تو حاضر ہوں۔ جب یہ حال دیکھا تو فرشتوں نے پوچھا الہ العالمین، وہ مسلمان
بت اور میرے میں کیا فرق ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی کریم ذات ہے، اگر کافر غلطی سے بھی پکارے، جان بوجھ کے نہیں غلطی سے، تو اللہ تعالیٰ کافر کے پکار پر بھی جواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو مسلمان ہو وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا عطا فرمائیں گے۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال کریں گے تو ان پر بخشش ہمیں ملے گی۔ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کتابیں لکھی سیرت پر، پوری زندگی خط و کتابت میں تصنیف میں گزری۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کتاب لکھ رہے تھے، پین کے اندر سیاہی تھی، ایک پیاسی مکھی آ کر بیٹھ گئی لکھتے لکھتے، تو انہوں نے اس قلم کو روک دیا، لکھنے سے قلم کو اوپر اٹھا لیا تاکہ یہ مکھی جو ہے اپنی پیاس بجھا سکے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ دیکھنے میں یہ عمل چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان بزرگ کو محدث کو پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو محدث نے جواب دیا کہ خواب کے اندر بتاتے ہیں کہ میرے سارے اعمال، تہجد، نیکی کے جتنے اعمال ہیں، تصنیفات ہیں، ساری ایک طرف رہ گئی اور ان اعمال کو کھولا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل میرا پسند آیا، مکھی کو سیاہی جو ہے پلانے کا، تو اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ میرے دوستو، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے بخشش فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کرم نوازی ہے۔ دنیا کی عدالتوں کا یہ دستور ہے کہ اگر کسی پر کوئی غلط مقدمہ بھی بن جاتا ہے اور بعد میں وہ مقدمہ ختم بھی ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے بعد لیکن عدالت میں اس کا ریکارڈ موجود رہتا ہے تاکہ اگر یہ دوبارہ کوئی اس پر مقدمہ بنے تو ریکارڈ میں ہمارے پاس موجود ہو کہ پہلے بھی اس پر یہ مقدمہ آ چکا ہے۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، ہڈیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن دنیا میں جو مقدمہ بنا تھا اس کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فرشتے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نامہ اعمال سے ریکارڈ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ اسے تانا بھی نہیں دے سکتا کہ تو نے جوانی میں گناہ کرتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا، اب تو اللہ کے در پر آ گیا ہے، اب توبہ کر کے اللہ کے در پہ آ گیا۔ بلکہ اللہ کا یہ قانون ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو کسی گناہ پر تانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا فرماتے ہیں، پھر موت عطا فرماتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا فرمائیں گے، پھر اسے موت دیں گے۔ اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ ہے، اس لیے کسی کو کسی گناہ پر انسان تانا مت دے کہ فلاں گناہ آپ نے کیا، فلاں کام
کام کیا، فلاں فلاں کام کیا۔ ہو سکتا ہے یہی تانا دینا ہماری بخشش کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ۔ آج ہم نے دنیا میں ہر چیز کی قدر کو پہچانا ہے۔ والد کی قدر کیا ہے، والدہ کی قدر، دنیا کے ہر رشتے کی قدر کو ہم نے پہچانا ہے کہ اس کی قدر یہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ رب العزت کو جو پہچاننے کا حق تھا اس طرح ہم نے نہیں پہچان سکا۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدر تھی اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو دنیا میں ہم نے ہر ایک کی قدر کو، ہر ایک کی عزت کو پہچانا، لیکن رب تعالیٰ کی قدر کو ہم نے نہیں پہچانا جو رب تعالیٰ کی قدر کا حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت کی انتہا ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہتی، ہر طرح سے کمزور ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کی گھر کے اندر وہ عزت نہیں رہتی جو عزت پہلے ہوتی ہے، وہ مال و دولت بھی نہیں رہتا جو پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں عطا کیا ہوتا ہے۔ جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے در بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان اللہ رب العزت کے در پر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تانا نہیں دیتے کہ او بوڑھے پوری زندگی تو گناہ کرتا رہا، جوانی میں تو مجھے ناراض کرتا رہا، اب جب تجھے دنیا کے سارے سہاروں نے بے سہارا کر دیا، سارے در سے تو بے در ہو کر مایوس ہو کر اب میرے پاس آیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو تانا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے تھام لیتے ہیں۔ اور وہ جب دعا کرتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خالی اس کے گناہ معاف نہیں فرماتے بلکہ سارے گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتے ہیں۔ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے کہ اپنے بندے کو جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے در میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے رحمت والا رحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سہارا عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا پیارا انداز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈالا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جوانی گناہوں میں گزاری، بدماشیوں میں گزاری، بڑھاپے میں آتے تو ہمیں یہ ایک دھکا ملتا کہ جا، اب ساری جوانی گناہ کرتا رہا، اب تو میرے در پر آیا۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے پروردگار کے پاس کیوں نہیں آتا؟ اپنے پروردگار سے صلح کیوں نہیں کرتا؟ اپنے پروردگار سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا یہ پیشہ تھا، آواز اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، موسیقار تھا، گانا گا کے اپنی روزی روٹی بنا لیتا تھا۔ اب جب بوڑھا ہو گیا تو آواز بھی ختم ہو گئی، پیسہ آنا بھی بند ہو گیا، دولت بھی ختم ہو گئی،
وہ جو ہے جنت البقیع میں جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا۔ سارے دنیا کے سہارے ختم، اب آواز بھی وہ نہیں رہی، محفل میں بھی کوئی نہیں ملاتا، کوئی عزت نہیں رہی۔ قبرستان میں جا کے جنت البقیع میں اس لیے بیٹھا تھا کہ اپنے رب کو منا سکوں اور رب تعالیٰ سے رزق کی بھیک مانگ سکوں۔ اور یہ قبرستان میں بیٹھ کر یہ اب بندہ کہتا ہے یا اللہ میری جب جوانی تھی تو آواز بھی تھی، سارے میرے گانا بھی سنتے تھے، اب میرا گانا سننا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، اب میری عزت بھی نہیں ہے، کھانے کو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے کوئی روزگار عطا فرما، میرے لیے کوئی وسیلہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے، آرام کر رہے، قیلولہ دوپہر کو کرنا سنت ہے، قیلولے میں ہے۔ جیسے آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حضرت عمر سے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جنت البقیع میں بھوکا ہے، اسے کچھ حاجت ہے، کچھ ضرورت ہے، جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ حضرت عمر اٹھے، فوراً گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ گھر والی نے کہا کھانا دن کا پک رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جتنا کھانا ہے ڈال کے مجھے دے دو، راشن ہے وہ بھی ڈال کے مجھے دے دو۔ کیا عجیب شان ہے، بندے نے پکارا تو اپنی ذات کے لیے پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا عجیب جواب دیا۔ فوراً حضرت عمر کو فرمایا جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، میرے ولی اللہ کی مدد کرو۔ حضرت عمر کھانا ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، کندھے پہ رکھا تاکہ اس کی بے کرامی نہ ہو۔ چل دیے جنت البقیع کی طرف۔ مسجد نبوی اور جنت البقیع میں تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ جیسے اس بندے نے دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں، وہ ڈر گیا، اب میری خیر نہیں ہے، اب مجھے کہیں گے تو یہاں کیوں بیٹھا ہے قبرستان میں، کیا کام ہے تیرا؟ حضرت عمر تھوڑا آگے تشریف لے گئے، تھوڑا سا آگے جا کر پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو یہ بندہ اور ڈر گیا، کہا اب تو میری خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر آئے، فرمایا کہ نام پوچھا آپ کا نام، یہ کہا، اور حضرت عمر نے کھانا پیش کیا، راشن پیش کیا، فرمایا یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے اس بندے نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کس کے لیے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا جس ذات کو تو پکار رہا تھا اسی ذات نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے کہ میرے بندے کو جاؤ یہ راشن دے کر کھانا دے کر آؤ۔ وہ بندہ رو کر کہنے لگا الہ العالمین، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لی، کہنے لگا ربا جب میں نے تجھے پکارا تو اپنی ذات کے لیے پکارا، نماز کے لیے نہیں، کسی اور عمل کے لیے نہیں۔ اوپر دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف رونے لگا اور چیخیں نکلی، وہیں روح نکل گئی۔ اتنا کریم پروردگار ہے کہ جب انسان سارے سہارے ختم ہو جائیں اور رب تعالیٰ کے در پر آتا ہے تو رب تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتے، اسے دھتکارتے نہیں ہیں، فرماتے آجا میرے بندے کوئی بات نہیں، تو نے جوانی بھی ضائع کر دی، تو نے بدماشیوں میں سب چیز میں گزار دی، تجھے اب اور کوئی در نہیں ملتا، میرا در ہے آجا۔ دریا کے اندر جتنا بھی کچرا بہنے لگے سب کچھ دریا بہا کر لے جاتا ہے، کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تو گندا ہے، تو ناپاک ہے، دریا ہوتا ہی پاک کرنے کے لیے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے دریا بہہ رہا ہے، ہر انسان توبہ کرے، اپنی زندگی کو بدلے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔